السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مسلسل کئی درس سے ہم اور آپ سیدنا آدم علیہ السلام کے تعلق سے ان کی زندگی، ان کی سوانح کو سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں سنا کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں شادی کو لے کر جھگڑا ہوا اور جس کے نتیجے میں ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا۔ اب آگے قتل کے بعد قابیل کی پریشانی۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ اسی طرح چھوڑ دینے پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ وہ بہت پریشان تھا۔ خیال رہے قرآن پاک میں اس مقام پر لاش کے لیے لفظ سوات استعمال ہوا ہے، جس کا اصلی معنی ننگیز ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جو ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی قتل کے بعد لاش چھپائے پھرتا تھا، اس لیے اسے سوات کہا گیا ہے۔ لاش کو چھپانے میں کوے کی معاونت ارشاد خداوندی ہے۔ مفہوم: تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدنے لگا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا، تو وہ پچھتاتا رہ گیا۔ اللہ تعالی کتنا کریم ہے کہ قابیل مجرم ہونے کے باوجود جب اس پریشانی میں پھنسا ہوا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے، دنیا میں یہ پہلی موت تھی، قبر کھودنے دفن کرنے سے وہ بے خبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس کا مددگار کوے کو بنا کر بھیجا۔ کوے نے کیسے معاونت کی؟ علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر 3 وجہ بیان کی ہے، اگرچہ مشہور بات پہلی ہے۔ پہلی، اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کوریدا اور مردہ کوے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو بھی پتہ چل گیا کہ مجھے ایسے ہی کرنا ہے، اور بہت پشیمان ہوا کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا، اتنا کام بھی خود سے نہ کر سکا۔ دوسری وجہ، قابیل نے تنگ آ کر حابیل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کھود کر اس لاش پر ڈالی اور اسے چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بہت افسوس ہوا کہ حابیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی ہے اور میں کتنا ذلیل ہو گیا ہوں۔ تیسرا، کوے کی عام عادت یہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس ہو تو اسے دوسرے وقت کے لیے وہ زمین میں دبا دیتا ہے۔ اس نے جب کسی چیز کو زمین میں چھپا دیا تو قابیل کو پتہ چل گیا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش کو ایسے ہی چھپانا چاہیے، اور اسی کے ساتھ کوے سے کم علم رکھنے کی وجہ سے وہ بہت پشیمان بھی ہوا کہ مجھ سے تو یہ کوا ہی اچھا ہے جسے چیزوں کو چھپانا آتا ہے۔ تنبیہ: قابیل کو ندامت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں تھی، اور نہ ہی وہ تائب ہو رہا تھا، بلکہ اسے ندامت اس بات پر تھی کہ وہ بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا اور کوے سے بھی کم عقل رہا، اسے دفن بھی نہ کر سکا، اور اس وجہ سے وہ نادم ہو رہا تھا کہ وہ بھائی کو قتل کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس سے ماں باپ، بہن بھائی سب ناراض ہو گئے تھے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے
बड़ी मेहरबानी से दूसरे की लाश को दफन किया तो उस पर वो नादिम हुआ कि मुझे तो अपने भाई पर इतना रहम भी ना आ सका जितना कौवे को है। वाज़े हुआ कि उसने कोई तौबा नहीं की और नदामत उसे सिर्फ अपनी हिमाकत पर थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात। जब आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपको जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश हुई। अपने बेटों से कहा कि काबा मुअज़्ज़मा जाओ और वहां दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी ये तमन्ना पूरी करे। आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद ये हुक्म पाकर वहां पहुंचे। उन्हें हजरत जिब्राइल और दूसरे फरिश्ते मिले जिनसे उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की फरमाइश का जिक्र किया। फरिश्तों ने कहा, हमारे साथ आओ, हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाए हैं। चुनांचे वो सब आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हजरत हव्वा उन फरिश्तों को देखकर डरने लगीं और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जाएं। उन्होंने फरमाया कि हव्वा, अब तुम मुझसे अलग रहो, मेरे और रब के कासिदों के दरमियान आड़ न बनो। इस तरह फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तजहीज और तकफीन फरिश्तों ने की। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा, जिस तरह हम तुम्हारे बाप का कफन और दफन करेंगे इसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों का कफन और दफन करना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत की मुरक्कब खुशबू और जन्नती जोड़े का कफन और जन्नती बेरी के कुछ पत्ते अपने साथ लाए थे। उनको खुद गुस्ल दिया और कफन पहनाया और खुशबू मली और मलाइका उनका जिस्म मुबारक काबा शरीफ में लाए और उन पर सारे फरिश्तों ने नमाज जनाजा अदा की, जिसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इमाम थे और सारे फरिश्ते मुक्तदी थे। उस नमाज में 4 तकबीरें कहीं जैसे कि आज भी होती हैं। फिर मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर मकामे मिना में ले गए जहां के हाजी कुर्बानी करते हैं और उसी जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की। वहां मस्जिद खैफ के करीब बगली कब्र खोदकर उनको दफन करके उनकी कब्र को ऊंट के कोहान की ढलवान बनाया। हजरत हव्वा की कब्र जिद्दा में है। बाज रिवायत के मुताबिक दोनों की कब्रें हरम में तवाफ की जगह पर हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, इसी के साथ ये बाब मुकम्मल हुआ और आदम अलैहिस्सलाम की दास्तान भी मुकम्मल हुई। अब आइए हम अल्लाह के एक और नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की सवाने समात करते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1000 साल का फासला है। यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाप के दादा हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नसब अखनूक बिन यूरिद बिन महलाबील बिन अनूश बिन कैतान बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नसब नूह बिन लमक बिन मतू शलख बिन अखनूख इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की इजादात। सबसे पहले सितारों में नजर करना और हिसाब करना आप ही से साबित है, लेकिन ये ख्याल रहे कि आपका सितारों में नजर करना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक था। आपके हिसाब में तखमीने की कोई बात नहीं होती थी, बल्कि आपके दिल में जो इल्का करता आप वही बयान करते। यानी सितारों का हिसाब आपको बतौर मौजज़ा अता किया गया था। आज के दौर में सितारों का हिसाब और आने वाले वाक़यात की खबर देना हराम है। उन पर यकीनी एतबार करना कुफ्र है। कलम के जरिए लिखने को सबसे पहले आपने रिवाज दिया। सबसे पहले कपड़े आप ही ने पहने। इससे पहले लोग चमड़े का लिबास इस्तेमाल करते थे।
سب سے پہلے چیزوں کے وزن کرنے اور کپڑے وغیرہ کو ناپنے کو آپ ہی نے رواج دیا۔ سب سے پہلے اسلحے کا ایجاد بھی آپ ہی نے فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول آپ ہی ہیں اور آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ اس آیت کریمہ میں بلند مقام کی طرف اٹھانے کا ایک مطلب یہ ہے، آپ کو نبوت کے منصب سے مشرف فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص قرب عطا فرما کر آپ کو رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ دوسرا معنی بلندی کا یہ ہے کہ آپ کو بلند مکان کی طرف اٹھایا گیا۔ یہ معنی لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ورفعنا مکان علیہ ذکر فرمایا۔ جہاں مکان کا ذکر ہو، اس سے مراد مکان کی بلندی ہی ہوتی ہے، درجات کی بلندی مراد نہیں ہوتی۔ بلندی مکان کی تفصیل یہ ہے، آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہی معنی صحیح تر ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، روح قبض کر کے پھر اسی وقت لوٹا دی، آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے جہنم دکھا دو تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو جہنم کے دروازے پر لے جایا گیا۔ آپ نے مالک نامی فرشتہ جو جہنم کا داروغہ ہے اس سے فرمایا، کھولو، میں اس سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، آپ اس پر سے گزر گئے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا، مجھے جنت بھی دکھا دو۔ وہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کو جنت کے پاس لے گئے۔ آپ نے جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے ارشاد فرمایا تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے۔ ملک الموت نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فرمایا، اب آپ چلیں، زمین میں اپنے مکان پر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا، میں تو یہاں سے اب کہیں جانے والا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے سے پہلے یہ شرط لگائی ہے کہ ہر شخص کو جہنم سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ میں جہنم سے بھی گزر چکا ہوں، اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں، اور جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں پھر انہیں وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد گرامی ہے، جنت والوں کو جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے ارشادات کے مطابق مجھے یہیں رہنا ہے، یہاں سے مجھے نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اللہ رب العزت نے ملک الموت سے فرمایا، اے اسرائیل، میرے بندے ادریس نے سب کام میری مرضی سے کیا ہے، انہیں یہیں رہنے دو۔ آپ علیہ السلام ابھی تک آسمانوں میں زندہ ہیں۔ تنبیہ: حضرت ادریس علیہ السلام کے دلائل میں قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ ذکر ہیں جو اس وقت نازل اگرچہ نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کا کلام قدیم ہے، لوح محفوظ پر اس وقت بھی تحریر تھا۔ نبی چونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے رکھتے ہیں، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی، لہٰذا قرآن پاک سے آپ کا استدلال درست ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت
حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ درس مکمل ہوا۔ آج آدم علیہ السلام کے تعلق سے چیپٹر پورا ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ادریس علیہ السلام کی سوانح بھی سماعت کی۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم نوح علیہ السلام کے باب کا آغاز کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اسی محبت، ذوق و شوق کے ساتھ اور اسے اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں۔ اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ زندگی رہی تو کل پھر ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔